اس نئے وضاحتی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم دی کیریج بائی ایئر ترمیمی ایکٹ 2026 کا بغور جائزہ لیں گے۔ یہ کوئی عام قانون سازی نہیں ہے، بلکہ ان ترامیم نے ایویشن لٹیگیشن یعنی ہوابازی سے متعلق قانونی چارہ جوئی کی پوری بساط ہی پلٹ دی ہے۔ قانونی ماہرین اور وکلاء کے لیے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ کیریئر کی ذمہ داریوں کا نیا رخ کیا ہے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے سیدھا اصل مدعے پر آتے ہیں۔ آج کی اس بریفنگ میں ہم جن اہم نکات کا احاطہ کریں گے ان میں دائرہ اختیار کی نئی تعریف، بین الاقوامی اور ڈومیسٹک کیریج کے معاوضے کے نئے اصول، حکومت کے انتظامی اختیارات، لازمی پیشگی ادائیگیاں اور مقدمات نپٹانے کی نئی اور سخت ٹائم لائن شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں دائرہ اختیار یعنی جورسڈکشن کی نئی تعریفوں کی۔ یہاں سب سے بڑی اور دلچسپ تبدیلی یہ آئی ہے کہ نئی شک 2C کے تحت عدالت کو باقاعدہ طور پر کنزیومر کوڈ یعنی صارف عدالت قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اب مسافر اور کارگو بک کروانے والے قانون کی نظر میں باضابطہ صارفین ہیں۔ قانونی دائرہ کار کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑی شفٹ ہے جس نے فورم کا تعین بالکل واضح کر دیا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور بین الاقوامی کیریئر کی ذمہ داری کی حدود پر نظر ڈالتے ہیں۔ جیسا کہ سامنے موجود سرکاری دستاویز سے ظاہر ہوتا ہے، یہ ترامیم پاکستان پر بین الاقوامی سطح پر لازم ہیں۔ یہ دراصل انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن یا ICAO کی جانب سے 1999 کے مونٹریال کنونشن کے جوازوں کا براہ راست نتیجہ ہیں۔ یعنی یہ صرف مقامی سطح کا فیصلہ نہیں بلکہ عالمی معاہدوں کی پاسداری کا معاملہ ہے۔ اس نئے چوتھے شیڈول پر ذرا غور کریں۔ معاوضے کی حدود میں ایک زبردست اضافہ کیا گیا ہے اور ان سب کو اسپیشل ڈرائنگ رائٹس یعنی SDRs میں واضح کیا گیا ہے۔ موت یا چوٹ کی صورت میں یہ حد اب 1,51,880 SDRs تک جا پہنچی ہے۔ اسی طرح مسافر کی تاخیر، سامان کی تاخیر اور کارگو کے لیے بھی فگرز کو عالمی معیار کے آئین مطابق اپ گریڈ کر دیا گیا ہے۔ بین الاقوامی فلائٹس کے بعد اب ذرا ڈومیسٹک کیریج یعنی مقامی پروازوں کے معاوضے کے اصولوں پر بات کر لیتے ہیں۔ ترمیم شدہ 5ویں شیڈول کے تحت ایک بہت ہی ٹھوس تبدیلی لائی گئی ہے۔ کسی ڈومیسٹک مسافر کی موت یا چوٹ کی صورت میں معاوضے کی بنیادی حد اب 2 کروڑ روپے یعنی 20 ملین روپے مقرر کی گئی ہے۔ یہ کوئی مبہم بات نہیں بلکہ ایک بالکل واضح اور فکسڈ رقم ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم قانونی نقطہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کیریئر اس 2 کروڑ کی حد سے بچ سکتا ہے؟ بالکل۔ اصول 21 کی ذیلی شق 2 کے تحت کیریئر اس کے خلاف کامیابی سے اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ اسے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ نقصان میں اس کی اپنی کوئی غلطی شامل نہیں تھی یا پھر یہ مکمل طور پر کسی تیسرے فریق کی غلطی ہے۔ ظاہر ہے دفاعی وکلا کے لیے یہ نکات لٹیگیشن میں گیم چینجر ثابت ہوں گے۔ اس کے بعد باری آتی ہے قانون میں ترمیم کرنے کے انتظامی اختیارات کی۔ قانون میں ایک نہایت ہی شاندار دوہرا نظام وضع کیا گیا ہے۔ بین الاقوامی حدود کو حکومت کسی بھی وقت آفیشل گزٹ کے ذریعے اپ ڈیٹ کر سکتی ہے تاکہ عالمی وعدے پورے ہوں، لیکن ڈومیسٹک حدود ان کا ہر 3 سال بعد جائزہ لینا لازمی کر دیا گیا ہے، وہ بھی سرکاری افراط زر یعنی مہنگائی کی شرح کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مہنگائی معاوضے کی قدر کو کیسے ختم کر دیتی ہے، اس لیے یہ ہر 3 سال بعد والا آٹو اپ ڈیٹ میکنزم معاوضے کی اصل مالیت برقرار رکھنے کے لیے ایک زبردست اور دور اندیش قانونی اقدام ہے۔ ہمارا اگلا اور انتہائی اہم موضوع ہے لازمی پیشگی ادائیگیاں۔ قانونی پریکٹیشنرز کے لیے رول 28 کو سمجھنا لفظی طور پر ناگزیر ہے۔ نیا قانون اب یہ پابندی لگاتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو تو جانشینی سرٹیفکیٹ یعنی سکسیشن سرٹیفکیٹ جمع کرانے کے بعد ٹھیک 30 دن کے اندر مکمل پیشگی ادائیگی لازمی جاری کی جائے۔ اس کا سیدھا سا مقصد متاثرہ خاندانوں تک فوری معاشی ریلیف پہنچانا ہے۔ اور ڈیفنس کونسل ذرا اس بات پر دھیان دے، یہ ترمیم کیریئرز کو بھی ایک بہت بڑا تحفظ دے رہی ہے۔ اس میں 2 ٹوک الفاظ میں لکھا ہے کہ یہ فوری مالی امداد کسی بھی طرح سے قانونی ذمہ داری یا غلطی کا اعتراف نہیں مانی جائے گی۔ اور تو اور بعد میں اگر کوئی حتمی ہرجانہ طے پاتا ہے تو اس پیشگی رقم کو اس میں سے منحا یعنی ایڈجسٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت متوازن اپروچ ہے۔ آخر میں ہم مقدمات کے طریقہ کار کی ٹائم لائنز اور فیصلوں کی بات کریں گے۔ مقدمہ بازی کے میدان میں یہ ٹائم لائنز سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ منزل پر پہنچنے کی تاریخ سے مقدمہ دائر کرنے کی حتمی مدت یعنی اسٹیچوٹ آف لمیٹیشنز سختی سے 2 سال رکھی گئی ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جارحانہ قدم یہ ہے کہ اب کنزیومر کورٹ پر یہ پابندی ہے کہ وہ مقدمہ دائر ہونے کے 6 ماہ کے اندر اپنا حتمی فیصلہ یا ڈگری جاری کرے۔ اور اگر کنزیومر کورٹ 6 ماہ کی سخت ڈیڈ لائن کو مس کر دے
तो फिर क्या होगा? कानून वाज़े करता है कि ऐसी सूरत में मुकदमे की समाअत डे टू डे यानी रोज़मर्रा की बुनियाद पर होनी चाहिए। यही नहीं, बल्कि इस ताख़ीर की ठोस वजूहात पर मबनी रिपोर्ट बराह रास्त हाई कोर्ट को भेजना लाजमी है, जो फिर हतमी फैसला देगी। यकीनन इस शिक से अदालतों पर जल्द अज जल्द मुकदमा निपटाने का एक बेपनाह दबाव आएगा। अब इन इंतहाई सख्त टाइमलाइंस, मुआवजे की बढ़ती हुई हदूद और कंज्यूमर कोर्ट के नए और वसी दायरा इख्तियार को देखते हुए एक बुनियादी सवाल जहन में उभरता है। इस कदर तेज़ रफ्तार और सख्ती से रेगुलेटेड फ्रेमवर्क में कामयाबी हासिल करने के लिए कानूनी हिकमत अमलियों को किस हद तक और कैसे तब्दील होना पड़ेगा? इस तरमीम ने खेल के उसूल हमेशा के लिए बदल दिए हैं। अब देखना यह है कि कानूनी माहिरीन इस नए चैलेंज का सामना किस तरह करते हैं।